بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب پارہ 26 سورہ قاف رکوع 2 آیت نمبر 24 تا 29۔ القیا فی جہنم، لفظ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے جو 2 شخصوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں جن 2 فرشتوں کو خطاب ہے، جن کو گزشتہ آیت میں سائق اور شہید کہا گیا ہے، تو قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولكن كان في ضلال بعید۔ قال قرینہ، لفظ قرین کا اصل معنی ہم نشین ہے، پاس رہنے والا، ملا ہوا۔ اس معنی کے اعتبار سے گزشتہ آیت میں قرین سے مراد فرشتہ یا فرشتے مراد تھے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین ہے، اور انسان کے ساتھ جیسے 2 فرشتے قرین بنائے گئے ہیں، اسی طرح ایک شیطان بھی ہر انسان کا قرین رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، جو انسان کو گمراہی اور گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے گناہوں کی، گمراہی کی۔ اب آیات مذکورہ میں قرین سے مراد یہی شیطان ہے۔ جب اس گمراہ شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا تو شیطان براءت کا اعلان کرے گا، شیطان انکار کرے گا کہ اس شخص کو تو میں نے گمراہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ خود گمراہ تھا اور گمراہی کی باتوں کو، گمراہی کے افعال کو قبول کرتا تھا اور گمراہی کے افعال و اقوال و اعمال اختیار کرتا رہتا تھا، افعال سیئہ کا ارتکاب کرتا تھا اور اعمال صالحہ پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف اس کا معمول بن گیا تھا۔ تو آیت کریمہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے والا شخص اس وقت بروز قیامت یہ عذر پیش کرے گا کہ مجھے اس شیطان نے بہکایا ہے، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے، ورنہ میں تو نیک کام کرتا، میں تو اعمال صالحہ اختیار کرتا، میں تو اللہ کے احکامات پر عمل کر لیتا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا۔ تو اس جہنمی شخص کے جواب میں شیطان اپنی براءت کا اعلان کرے گا اور اس تابع اور متبوع جہنمی شخص اور شیطان کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، یعنی میرے سامنے جھگڑی مت کرو۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ رشد و ہدایت کے حوالے سے میں نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے، کتابیں نازل کی تھی جو تمہارے ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے کافی اور شافی تھی۔ جہنمی شخص کو کہا جائے گا کہ اب تمہارا یہ فضول عذر قابل قبول نہیں ہے، یہ فضول عذر تراشی
اور یہ بہانہ اور یہ جھگڑا آج نہیں چلے گا۔ تم نے تو دنیا میں اللہ کے احکامات سے انحراف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے روگردانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، تمہارے صلاح اور فلاح کے اساس پر بھیجا، تمہارے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن بدبختو تم نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، تم نے استہزاء کیا، تم نے بعد الموت کو جھٹلایا، انکار کیا، تم شیطان کے نقش قدم پر چل پڑے تھے، تم نے شیطان کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس وعید بھیجا تھا، وعید بھیج چکا ہوں، اور وعید یہ تھا کہ جو کفر کرے گا، از خود کفر کرے گا یا کسی کے کہنے پر کفر کرے گا، کفر ہوتا ہے، مرضی سے کفر کرے گا یا جبرن کرہن کفر کرے گا تو میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا، ان کو جہنم کی سزا ملے گی، اور یہ سزا مراتب کی تفاوت کی بنیاد پر ہوگی۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس قول بدلہ نہیں کرتا، میرے احکامات میں چینجنگ تبدیلی نہیں ہوتی، میرے فیصلوں میں تبدیلی، وہ جو فیصلہ اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں وہ فیصلہ نافذ العمل ہی ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلے میرے کوئی ظلم کی بنیاد پر ہے، نہ انصافی کی بنیاد پر ہے، زیادتی کی بنیاد پر ہے، جانبداری کی بنیاد پر ہے، نہیں، انصاف کی بنیاد پر ہے۔ وما انا بظلام للعبید، ہم نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سچ پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، ظلم پر مبنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند کرتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ظلم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مخالفت نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ لہٰذا تعلیم یہ ہے کہ آج سے دنیا میں ابھی سے سوچ لو وہ گرنا روز محشر میں، میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اللہ کا حکم ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ کے احکامات میں کامیابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں کامیابی ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناؤ، غیر کے طریقوں پر مت چلو۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ جوانی بھی برقرار نہیں رہے گی، یہ مال و دولت بھی نہیں رہے گی، یہ سب کچھ فانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیا فی جہنم، حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم، تم دونوں ڈال دو اس جہنمی کو، فی جہنم، جہنم میں، کس کو ڈالو؟ القیا ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار، ہر ناشکر، عنید، سرکش، باغی، مناع للخیر، جو روکنے والا ہے نیکی سے، معتد، حد سے بڑھنے والا ہے، مریب، شک کرنے والا ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے ٹھہرایا ہے اللہ
اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود بنایا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے، سہیم بنایا ہے، فَأَلْقِيَاهُ پس ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید سخت عذاب میں۔ قال قرینہ اس کا ساتھی کہے گا ربنا اے ہمارے پروردگار، ما ادغیتہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال مبین مگر یہ تھا لیکن وہ خود ہی تھا گمراہی میں، دور کی گمراہی میں بھاگ گیا تھا۔ شیطان کہے گا کہ میرا کیا قصور۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، جھگڑا مت کرو میرے سامنے، وقد قدمت الیکم بالوعید اور میں پہلے پہنچا چکا ہوں تمہارے طرف بالوعید اپنا وعدہ عذاب، اپنا عذاب کا وعدہ تو میں پہلے بھیج چکا ہوں۔ ما یبدل القول نہیں بدل جاتی بات لدیا میرے پاس، وما انا اور نہیں ہوں میں بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه.